اچھا، اب یہاں سے ہم دیکھیں گے ایک بڑا ہی انٹینس انداز آ رہا ہے. کانسٹنٹ سوالات پوچھے جائیں گے اور ان کی جو ریزسٹنس تھی توحید کے بارے میں اس کو بریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں ہمیں کوئی سخت چیز توڑنی ہوتی ہے تو ہتھوڑی لے کے ہیمر لے کے ضرب لگائے جاتے ہیں نہیں ٹوٹتی تو چھوڑ تو نہیں دیتے, پھر ایک اور لگاتے ہیں, پھر ایک اور فائنلی کیا ہوتا ہے, وہ شیٹر کر جاتی ہے چیز. تو اسی طرح ان کا کرسٹ اتنا سخت چڑھ چکا تھا ان کے اوپر شرک کا کہ اس پہ ہیمرنگ کی ضرورت تھی, اور الحمدللہ اس نے اتنا فائدہ دیا کہ جو ان کا کرسٹ تھا, جو ریزسٹنس تھی, وہ ساری ٹوٹ گئی اور پورے کا پورا عرب جو ہے وہ اسلام کے پرچم تلے آ گیا, اس نے اسلام قبول کر لیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خالص توحید کا سبق سکھا رہا ہے اور بہت سے اللہ تعالیٰ قدرت کے قوانین, قدرتی مناظر اور نیچرل فینامنا کی طرف اشارہ فرما رہا ہے اور سوال پوچھے جا رہے ہیں. اور یہ انٹریکٹ کرنے کا طریقہ بڑا اچھا ہوتا ہے, بجائے کہ خود بتایا جائے کہ ایسے ہے اسے لوگ چڑ جاتے ہیں. سوال پوچھنے سے انسان ذرا خود بھی سوچتا ہے. تو یہ کویسچننگ سٹائل یہ قرآن کا بڑا انگیجنگ انٹریکٹیو سٹائل ہے. سوال پوچھے جاتے ہیں کہ بتاؤ یہ کیسے ہوا, تاکہ ذرا لوگ خود بھی سوچنے پر مجبور ہوں, اپنا تھاٹ پروسیس شروع کریں. تو اس کو جولٹ کیا جا رہا ہے ان کے اپنے فہم کو, اپنی سمجھ کو. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے خوشنما باغ اگائے جن کے درخت کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں, بلکہ یہی لوگ راستے سے ہٹ کر چل رہے ہیں. میں نے ترجمہ پڑھا ہے, راستے سے ہٹ کے چل رہے ہیں, اسی کہ یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے, اور برابر کر رہے ہیں وہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے. اب یہ جو رسولوں سے اللہ نے یہ سوالات پوچھوائے تو رسول کوئی معلومات نہیں حاصل کرنا چاہ رہے. سب رسولوں نے یہی دلائل پیش کیے تھے اپنی قوموں کے آگے, یہی سوال پوچھے تھے. اور سوال بھی بعض دفعہ دلیل ہوتا ہے, سوال بھی بعض دفعہ ثبوت ہوتا ہے. تو ان سوالوں سے کوئی معلومات حاصل نہیں کرنا چاہ رہا اللہ تعالیٰ, بلکہ حجت قائم کر رہے ہیں. ارریفیوٹیبل پروف پرووائڈ کیا جا رہا ہے, جھنجھوڑا جا رہا ہے ان کو. ناقابل تردید حقائق ان کے سامنے رکھ دیے, اور جب رکھ دیے حقائق ان کے سامنے, اب رسپانس کی اہمیت ہی نہیں رہی. ایک جیسے کہ ایک وکیل ہوتا ہے, اس نے سارے دلائل سامنے رکھ دیے, آگے کوئی ان کو ریفیوٹ نہیں کر سکتا. تو شرک کے رد میں اور توحید کے اس بات میں ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں, ریجیکٹنگ دا شرک اینڈ اسٹیبلشنگ توحید. اور آگے بھی اللہ کی شانیں بیان ہو رہی ہیں جن کو مشرکین مانتے تھے کہ اللہ کے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا, یہ خوبیاں اللہ کے سوا کسی کے اندر موجود نہیں ہیں. تو اس آیت میں ہم نے دیکھا آسمان کے متعلق دلیل آ گئی, باغوں کے بارے میں آگے خوبصورت باغ اللہ نے اگا دیے, درخت ہیں اس کے اندر. یہاں تک تو براہ راست خطاب کیا نا کہ بتاؤ یہ کیسے ہوا. اس کے بعد منہ موڑ کر بات کی بل ہم قوم یعدلون, کہ یہ حق سے ہٹ رہے ہیں, یہ اللہ کے برابر دوسروں کو قرار دے رہے ہیں. کیا اللہ نے کریڈٹ کسی اور کو دے دیا. حسرت بھی ہے, افسوس بھی ہے, نفرت بھی ہے, غصہ بھی ہے. تبھی اللہ نے منہ موڑ کے بات کری, ڈائریکٹ بات ہی نہیں کری کہ تم ایسی قوم ہو, بلکہ اللہ خفا ہو رہا ہے ان سے, افسوس بھی ہے. اب پوچھا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کے میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں, بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسا ساکن کر دیا رہنے والوں کے لیے, حالانکہ وہ ساکن نہیں ہے, فضا کی رقاصہ ہے, 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے اپنے مدار پر, اپنے پیوٹ پر, اپنے ایکسس پر, اور سورج کے گرد 67,000 مائلز پر آور کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے.
روٹیشن بھی ہے، ریولیوشن بھی. پانی کی نہریں ہیں چل رہی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی پہنچانے کا نظام ہے. پہاڑ دریا بنا دیے، بعض جگہ گرم، کہیں ٹھنڈا، کہیں کھاری، کہیں میٹھا، کہیں سفید، کہیں نیلا، سب بہتا ہے ساتھ ساتھ. اور بعض جگہ تو ایسا انویزیبل بیریئر ہے کہ دو مختلف مزاج کے دریا ساتھ بہتے ہیں، کھارا میٹھا، نیلا سفید. کوئی غیر مرئی انویزیبل بیریئر بیچ کے اندر ہے، ملتے بھی نہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے فائدہ مند بنائی تمہارے لیے. تو بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا تھا؟ یہ نہیں کر سکتا. کہا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کیا نہیں پتہ؟ سائنس تو ساری پتہ ہے، ساری باٹنی، ساری زولوجی، سب کچھ تو پتہ ہے. یہ نہیں مخلوق کا پتہ، خالق کا نہیں پتہ. اللہ کو دیکھنا نہیں چاہتے، نام نہیں لینا چاہتے. علمی کتابوں میں، علمی ڈسکشن میں گاڈ کا نام نہیں لے سکتے. نیچر، مدر نیچر کہہ دیں گے. نیچر نے یہ کیا، نیچر نے یہ کیا، یہ کہہ دیں گے. تو اللہ نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ دیکھو ذرا، آنکھ کھول کے دیکھو تم کائنات کو، فضا کو. اب ذرا اندرونی حال بھی بتایا کہ اچھا اپنی سائیکالوجی تو دیکھو ذرا، یہ سمجھ نہیں آ رہا تم کو، اچھا آپ اپنے اندر جھانکو، ثبوت وہاں بھی موجود ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اس کو پکارے؟ کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ کون ہے جو تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا یہ کام کرنے والا ہے؟ مگر تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. یہ انسان کی فطری ضرورت، پہلے جسمانی ضرورتوں کا ذکر کیا، اب نفسیاتی ضرورت کہ مشکل میں کسی کو پکارنا کہ اللہ میری مدد کر، اللہ میری مشکل دور کر دے. کوئی ہے جو میری ہیلپ کر سکے؟ جب کوئی اور سہارا نہیں بچتا، انسان بے قرار ہو جاتا ہے. ایٹ ٹائمز اتنی اندر سے انسان کو تکلیف اور اذیت ہو رہی ہوتی ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا، سمجھ لے تو مدد نہیں کر سکتا. تو فطری ضرورت ہے کسی کو پکارنا کہ کوئی ایسا بھی ہے، ایک ایسی بھی ہستی ہے جس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں، کسی سہارے کی ضرورت نہیں. وہ بغیر سہارے کے بھی میری مدد کر سکتا ہے. وہ سب سے بڑا سہارا خود ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. تو ہر جنریشن نے، ہر کلچر نے، ہر قوم نے اندیکھی ہستی کو مانا. یہ ہماری نفسیاتی ضرورت ہے. اللہ ہی کو پکارتا ہے انسان ہر حال میں. تو کہا کہ دیکھو، اور تم کو اللہ نے، کون ہے تمہاری دعا جو سنتا ہے، تم پہ سے تکلیف دور کرتا ہے. اور کیا بتایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو خلیفہ بنایا. یہ مطلب بھی ہے، اور خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا. خلفاء الارض یعنی تم کو اللہ تعالیٰ نسل در نسل لے کر آیا. از دیٹ اے بلیسنگ؟ جی آف کورس اٹس اے بگ بلیسنگ. کوئی بھی ہو، مشرک ہو، ایگنوسٹکس ہو، ایتھیسٹ ہو، نسل در نسل آتے جاتے ہیں. اللہ کو پکاریں نہ پکاریں، اتنا تو پتہ ہے نا، نسل در نسل آ رہے ہیں. اور اس نسل در نسل آنے میں اے مشرکو، اے لا خدا انسانوں، اے شک میں پڑے ہوئے، تم ذرا اللہ کی شان تو دیکھو، اس کی رحمت تو دیکھو. کتنے فائدے ہیں نسل در نسل آنے میں. سب سے بڑا فائدہ رشتے، اللہ نے رشتے بنائے. نمبر 2، سارے کے سارے اکٹھے آ جاتے تو دنیا کیسی تنگ پڑ جاتی، کھوے سے کھوا اچھلتا، مصیبت ہو جاتی. اور نسل در نسل آنے میں فائدہ، تاریخ جیسا دلچسپ مضمون ملا، ہسٹری پڑھتے ہیں. اور کتنا بڑا فائدہ نسل در نسل آنے میں، جنریشن آفٹر جنریشن آفٹر جنریشن پچھلوں کی غلطیوں سے اور پچھلوں کی خوبیوں سے سیکھنے کا موقع ملا. لیکن اتنے سارے سبق ہیں، پھر بھی اللہ کا شکوہ ہے یہاں پر کیا؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو کہ تم سبق حاصل کرتے ہو. کیوں نہیں پکارتے اللہ کو تم؟ کیوں پکارتے ہو تو اقرار کیوں نہیں کرتے کہ ہاں مشکل میں پھنس کے ہم اللہ کو ہی پکارتے ہیں؟ کہتے ہیں دیر نو ایتھیسٹ ان ٹرنچز. خندقوں کے اندر جب بمباریاں ہو رہی ہوتی ہیں اور دشمن چڑھائی کر کے آ رہا ہوتا ہے، خندق میں فوجی پناہ لیے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوتا، سب اللہ کو پکارتے ہیں. ٹائٹینک ڈوب رہا تھا، سب اللہ کو پکار رہے تھے. اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
اور وہ کون ہے جو خشکی و سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بالا اور برتر اللہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور آپ نے انداز دیکھا آیت 62 میں، پیچھے ہم نے دیکھا تھا نا اللہ نے منہ موڑ کر بات کی تھی آیت 60 میں، قومی یعدلون، ہے نا، ہم نے کہا تھا نفرت ہے اس کے اندر، دوری ہے، غصہ بھی ہے۔ اچھا یہاں پر ڈائریکٹ خطاب ہے، قلیلا ما تذکرون، آیت 62 میں دیکھا ہم نے، کیوں؟ اس لیے کہ آلریڈی انسان مضطر ہے، آلریڈی دکھ میں مبتلا ہے، اس کو اور کیا ڈانٹا جائے گا، اس کو کیا دھتکارا جائے گا؟ تو یہاں ڈائریکٹ خطاب ہے کہ مجھے پکارو تو ادعونی استجب لکم۔ قرآن کی آپ باتیں تو دیکھیں، طریقہ تو دیکھیں۔ پھر یہاں پر ہم نے جو دیکھا اگلی آیت میں، آیت نمبر 63 میں، کہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو تمہاری بھلائی کے لیے کتنے انتظامات ہیں جو اللہ نے کر دی کہ تم راستہ پا سکو ہدایت کے لیے۔ کمپس کیسے کام کرتے ہیں؟ میگنیٹک پول کی وجہ سے کام کرتے ہیں۔ میگنیٹک پول نہ ہوتا، کمپس نہ ہوتے راستے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آئنوسفیئر بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اس میں، ریڈیو ویوز کو ریفلیکٹ کرتا ہے، کمیونیکیشن نیویگیشن کے لیے کارآمد ہے۔ اور پھر اللہ ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے اس سے پہلے کہ بارش برسے۔ تو حیرت ہے، سب دیکھ رہے ہو خاص وقت کی ضروریات کیسے اللہ پوری کرتا ہے، کیسے اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے کیسے لاز پہلے سے جگہ پہ لگا دیے، پلیس کر دیا ان کو، پھر بھی شرک کی ضرورت محسوس کرتے ہو تم۔ کون سی ضرورت تمہاری پوری نہیں کر رہا اللہ کہ تمہیں کسی اور کو پکارنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ اور اللہ بہت بلند ہے ان چیزوں سے جو ان کو یہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، وہ بے بس ہستیاں ہیں، کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک کی آفت سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی قدر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔